السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ نساء کی آیت نمبر 41 سے 43 تک ہے، پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک نہیں اللہ ظلم کرتا ایک ذرے کے برابر۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر ہو کوئی بھلائی اضافہ کرتا ہے اس میں۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دیتا ہے اپنے پاس سے اجر عظیم۔ فَكَيْفَ، تو کس طرح، کیا ہوگا، اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب لائیں گے ہم ہر امت میں گواہ۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور لائیں گے ہم تجھ کو ان لوگوں پر گواہ۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور رسول کی نافرمانی کی۔ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، کاش کے برابر کر دی جائے ان کے ساتھ زمین۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور نہیں چھپی اللہ سے کوئی بات، نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی نیکی ہو اللہ اس کو بڑھاتا ہے۔ اس ٹاپک کی بہت ساری آیات قرآن میں ہیں، جیسے فَمَن زلزال سورت میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی ایک ذرے کے برابر بھلائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرے کے برابر برائی جس نے کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ جہاں اس آیت میں بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ کسی پہ ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، وہاں ایک بہت بڑا فکر کی بات بھی ہے کہ ایک ذرہ برائی کا بھی اللہ چھپنے نہیں دے گا، سامنے لے کے آئے گا۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو اور وہ آسمان اور زمین میں ہو، زمین کے اندر ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ بہت باریک بین خبردار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک بھلائی لے کے آئے گا اس کے لیے 10 اس طرح کی بھلائیاں۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، اور جو برائی لے کے آئے گا اس کو اس کا بدلہ اتنا ہی ملے گا، وہ بڑھا کے نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اسی لیے سورہ کہف میں آتا ہے کہ انسان جب اپنا اعمال نامہ دیکھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب، کیا ہے یہ کتاب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں چھوڑی، الا احصاها، مگر اس کو گن رکھا ہوا ہے، اسے لکھ لیا ہوا ہے۔ کیونکہ انسان تو اپنی چند گھنٹوں پہلے کی باتیں یاد نہیں رکھ سکتا، ایک دن پہلے کی باتیں یاد نہیں رکھ سکتا، اور 8 دن کی اور مہینوں کی اور سالوں کی یہ باتیں اسے کیسے یاد رہیں گی۔ بہت ساری بات ہم کر دیتے ہیں، بعض دفعہ منہ سے نکال دیتے ہیں، اور کوئی ہمیں یاد کراتا ہے تو ہم کہتے ہیں میں نے تو ایسے کہا ہی نہیں، بھولے ہوتے ہیں ہم۔ لیکن اللہ کچھ بھی بھولتا نہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تو نیکیاں لے کے آؤ گے، اضافے کی شرط ہے، اور وہ اپنے پاس سے مزید اجر عظیم دے گا کہ نیکی کیسی کی، کن حالات میں کی، کتنے شوق سے کی، کتنی اچھی نیت سے کی۔ تو کوشش کس بات کی پھر کرنی چاہیے؟ اپنی طرف سے انسان کوشش کرے کہ برائیوں سے بچے اور اچھائیوں میں آگے جائے، کیونکہ یہی خیرات ہیں چھوٹی چھوٹی۔ کسی بھی اچھائی کو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ڈھیر لگا دیں گی۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی برائیاں جنہیں انسان کاؤنٹ بھی نہیں کرتا،
ان کا بھی ڈھیر لگ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ کسی جگہ پہ ٹھہرے اور آگ جلانے کے لیے ان کو چیزیں اکٹھی کرنے کے لیے کہا، کسی کے ہاتھ میں لکڑی، کاغذ جو بھی ملا سب لے آئے اور ایک ڈھیر لگ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ دیکھو، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈھیر لگ جاتا ہے، اسی طرح چھوٹی نیکیاں بھی ڈھیر بنا دیتی، چھوٹی برائیاں بھی۔ تو کسی بھی برائی کو چھوٹا نہیں سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے کیسے ہوگا اس دن، کیا ہوگا، سوچو، جب ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کر لیں گے، پوچھ لیں گے ان سے کہ تمہارے پاس میرا نبی آیا تھا، میری بک آئی تھی، کتنا تم نے اس کو پڑھا، کتنا تم نے اس کو اپنی زندگی میں اپنے آگے رکھا، کتنا اس کو سمجھا۔ اور تمام امتوں کے گواہوں کے اوپر ان کا نبی گواہ بن کر آ جائے گا۔ اور پھر امت محمدیہ تو امت وسط ہے، یہ ساری امتوں پر بھی گواہی دے گی، اور ہم پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ اپنے لیے صحیح گواہی دے سکیں اور دوسروں کے لیے بھی صحیح گواہی دے سکیں؟ یہ ہم میں سے ہر ایک کو خود سوچنا ہے۔ کیا ہوگا جب اللہ کے سامنے، اپنے نبی کے سامنے گواہ بنا کے پیش کر دیا جائے گا، پوچھا جائے گا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو، تو وہ کہیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، ہو ہی نہیں سکتا کہ جس بات کا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں وہ بات کروں، میں نے تو کچھ بھی نہیں ایسا کہا۔ اسی طرح کتنے اولیاء اللہ جن کو لوگوں نے ان کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا اور ان کی قبروں پہ جا کے حاجتیں پوری کروانی شروع کر دی، اور سمجھا کہ ہمارے یہ کرنے والے آگے پہنچائیں گے، وہ بھی اللہ سے جا کے یہ کہہ سکتے کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتا ہمارے پیچھے لوگوں نے کیا حال کیا ہماری قبروں کا، ہم نے تو انہیں اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ تو کیا ہوگا ان لوگوں کا حال جو ان کو اپنا سب کچھ سمجھ کے ان کے چڑھاوے چڑھا کر اور ان کی قبروں پہ جا کے اپنی نظر و نیاز پوری اور اپنی دعائیں اور اپنی قربانیاں جہاں کرتے، کیا ہوگا اس وقت جب یہ گواہ جن کے اوپر تکیہ کیا، جن کو اپنے زوم میں یہ سمجھا کہ ہمارے کام آئیں گے، وہاں جب کوئی کام نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کیا کہیں گے، یا اللہ ان ھذا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑے رکھا۔ جب یہ گواہی وہ خلاف دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو ڈرنا چاہیے ہر انسان کو جو اس دنیا میں آیا ہے کہ ہم اپنے نبی کے سامنے، جنہوں نے 23 سال اپنے باتیں سنی، تانے سنے اور لہو لہان ہوئے اور امتی کہتے رہے، ہر موقع پہ اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، جب ہر نبی کے پاس سب لوگ جائیں گے کوئی آگے نہیں آئے گا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کہیں گے، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی اور جن کی بددعا سے اللہ نے ان کی قوم کو ختم کر دیا، ان سے کہیں گے آ کے اللہ سے کہیے اللہ حساب شروع کرے، ہم تھک گئے، ہمارا یہ حال ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا نا غم اس دن بچوں کو بوڑھا بنا کے رکھ دے گا۔ تو وہ کہیں گے نہیں، میں نے اپنے بیٹے مشرق کے لیے دعا کر دی تھی، میں نہیں جا سکتا۔ کتنا فکر ہے ایک نبی کو جو اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اس چنے ہوئے انسان کو اتنا فکر ہے، اور ہمیں کتنی بے فکری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن میں آتا ہے، وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر لگتا ہے میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، اس دن بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ تو اس گواہیوں سے ڈریں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ اللہ میرے اعمال کا حساب لے تو میرے نبی کے سامنے نہ لینا کہ میں ان کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن چاہیں گے کافر، انکار کرنے والے، صرف وہی کافر نہیں جو رب کو نہیں جانتے، اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والے، وہ کہیں گے، رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے کہیں گے کاش زمین کے ساتھ زمین ہو جائیں، نظر نہ آئیں، چلیں جائیں زمین کے اندر۔ کیوں؟ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ سے کوئی بات ہی نہیں چھپ سکی۔
وہ بہت کچھ جو ہم نے کیا، ہم نے سمجھا کسی کو بھی نہیں پتہ چلا، کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی، کسی نے ہمیں دیکھا ہی نہیں، ہم نے چپکے سے جو کرنا تھا کر لیا، کوئی برائی کی، کوئی بات کی، کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی، جسے سمجھا کہ کیا فرق پڑتا ہے، تو کیا ہوا، اتنا سا ہو گیا تو اللہ کو تو شاید پتہ ہی نہیں، نعوذ باللہ، نہیں چھپی اللہ سے کوئی بات۔ جب سب کچھ سامنے آ جائے گا، انسان کیا کہے گا؟ اور سورہ اما میں بھی ہے، نبا میں، کہ کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہو جاؤں، مٹی ہی رہتا، میں مر جاتا تو مجھے دوبارہ زندگی نہ ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن سنانے کے لیے کہا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ پر اترا، میں آپ کو سنوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرا دل چاہتا ہے کہ دوسرے سے سنوں۔ کہتے میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت پہ آیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ رو رہے تھے، آپ نے فرمایا بس کر جاؤ۔ یعنی گواہی اتنی بڑی، اتنا بڑا اگر آنر ہے اور ذمہ داری بھی ہے کہ آپ رو پڑے کہ میں گواہی دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن ہم زبانوں کو بند کر دیں گے، کیونکہ انسان زبان چلا کر بڑے اپنے کام صحیح کرنا چاہتا ہے اور وہاں بھی چلانے کی کوشش کرے گا۔ یوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتے ہیں ہم مہر لگا دیں گے، سیل کر دیں گے ان کی منہوں کو، اور ان کے ہاتھ پاؤں بولے گے ان کے خلاف جو غلط کیا۔ وہ کہیں گے لما شہدتم علینا، کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس رب نے ہمیں زبان دے دی ہے جو ہر چیز کو زبان دے سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا، یہ دوسرا حکم ہے۔ پہلے کہا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، برے عمل ہیں شیطان کے، اور جہاں فرمایا نماز کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا، حتیٰ تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ حتیٰ کہ نیند میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پہ نیند کا غلبہ ہو اسے چاہیے کہ تھوڑا سو لے پھر نماز پڑھے، اسے نہیں پتہ وہ اپنی نماز میں کیا مانگ رہا ہے، جنت کہ دوزخ۔ اسی طرح صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہم کہیں دعوت پہ گئے، ہم نے کھایا پیا اور اس کے بعد شراب، چونکہ ان کی اس وقت منع نہیں ہوئی تھی اور عادت تھی پینے کی، تو کہتے اس کے بعد نماز کا ٹائم آ گیا، ہم شراب پی کے، تو امامت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کرائی ہے کسی اور صحابی نے، تو انہوں نے قرات میں غلطی کی، لا اعبد ما تعبدون کے بجائے وما اعبد کہہ دیے، وما کہ نہیں ہم عبادت کرتے جس کی تم عبادت کرتے ہو اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتے، یعنی غلط بتوں کی عبادت جیسے سامنے لفظ اس طرح بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نشے میں نماز کے پاس نہیں جانا، تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، یعنی کوئی شخص غسل کی جس کو حاجت ہے وہ بھی مسجد میں نہیں جائے گا، ہاں اگر اس کے گھر کا راستہ مسجد سے گزر کے ہے تو پھر وہ گزر سکتا ہے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہو، او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے ہو کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے یعنی ان سے تعلق قائم کیا، فلم تجدوا ماء، پھر تمہیں پانی نہیں ملا، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کر لو پاکیزہ مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو مسح کرو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا، یعنی اللہ کا یہ کرم کہ کہاں ایک جنبی کو مسجد سے صرف گزرنے کی اجازت ہے، مسجد میں بیٹھنے کی اجازت نہیں، اور کہاں پانی نہ ملے، تو اللہ کی یہ فلیکسیبلٹی اس دین میں جو اس نے رکھی کہ تم مٹی کو ہاتھ لگاؤ جہاں بھی ملے، دیوار پہ، ٹیبل پہ، راستے میں، کوئی اس کے لیے ڈھیلا رکھنے کی ضرورت نہیں، جسٹ مٹی کو دونوں ہاتھ لگانا ہے، انہیں پھونک مارنا ہے، پھر اسی کے ساتھ ہاتھوں اور چہرے کا مسح کرنا جب تک پانی نہیں ملتا، اور جب پانی مل جائے تو اپنی اس حالت کو غسل کے ساتھ دور کرنا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔
کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تمہیں ہلکا رکھنا چاہتا ہے، اس نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، وہ مشکلوں میں نہیں ڈالنا چاہتا، یہ بھی اس کی طرف سے تخفیف ہے کہ اس نے پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم، اور اس میں چھوٹی چھوٹی بات یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے میک اپ کیا اور وہ شادی پہ جا رہا ہے اور نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کہے میں تیمم کر لیتا ہوں، ایسے نہیں، جب پانی موجود ہے اس وقت تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں کسی کو ایسی بیماری ہے کہ وہ پانی کو یوز نہیں کر سکتا، وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے پھر یہ آسانی ہے کہ وہ تیمم کر لے، جیسے بہت زیادہ مریض انسان ہو تو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ جتنی بھی آسانیاں اس نے دی ان کو آسانیاں لے کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے دین میں کوئی سختی نہیں رکھی ہمارے لیے۔ جیسے جیسے شراب کے بارے میں یہ احکام آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر دفعہ دعا کرتے، یا اللہ شراب کے بارے میں صاف حکم نازل فرما۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے پھر آخری حکم جس میں فرمایا کہ شراب اور جوا اور پانسے اور تیر شیطانی عمل ہے، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس کے اینڈ پہ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو؟ تو فوراً سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم باز آ گئے۔ تو ایسی کوئی بھی باتیں جو انسان کو بہت بری طرح، جس کا وہ ایڈکٹ ہو گیا ہو، عادی ہو گیا ہو، اس کے لیے اس پہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سختی کر سکتا تھا، ایک بار میں چھڑوا سکتا تھا، اور وہ چھوڑ بھی دیتے جتنے وہ کہنا ماننے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گریجولی ختم کیا۔ جیسے کئی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ایمان لاتے اور کہتے کہ ہمیں شراب نہیں ہم سے چھوٹتی، تو آپ ان کو کہتے ٹھیک ہے نہ چھوڑو ابھی، لیکن احکام جب آتے کہ نماز کے قریب نہیں جانا نشے میں، اور آپ دیکھیں کہ اس کا نشہ فوری نہیں اترتا، ایک کے بعد دوسری نماز کا ٹائم، اور پھر وہ خود ہی آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے۔ تو جیسے ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی مجھے ہر قسم کی برائی ہے میرے اندر، صرف ایک اچھائی بتا دیں میں اس سے اختیار کر لوں، باقی میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اور اس ایک سچ کی برکت سے اس سے ساری برائیاں چھوٹ گئی۔ تو یعنی کسی کے اوپر بھی ہم ڈنڈا مسلط نہ کریں، اور بعض دفعہ بچیاں ذرا قرآن کی طرف آتی ہیں تو فوراً سے ماں باپ کہنے لگ جاتے باجی یہ تو اس کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑا، یہ تو ویسی کی ویسی ہی ہے۔ گھر کے ماحول کا بھی بہت ایفیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جو پڑھتا ہے اس کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ اتنی اپسیٹ ہو جاتی ہیں بچیاں کہ وہ اگر نیکی کی طرف جانا چاہتی تو گھر والوں نے ایک لمٹ سی رکھی ہوتی کہ یہاں تک نیکی ہے، اور اس کے آگے جاؤ گی تو اتنا بھی نہیں اب تمہیں سختی کرنی ہے، اور یہ کیا شروع کر دیا، اور پردہ شروع کر دیا، اور نمازیں اب شروع کر دیں، پھر دوسری طرف چلے جاتے۔ اسی طرح بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے تو وہ چاہتے ہیں کہ بس ٹیچر سارا ان کو ٹوٹلی فرشتہ بنا کے گھر بھیج دے، اور گھر کے ماحول کو کوئی نہیں بدلتا، ویسے کا ویسا ہوتا ہے۔ تو بچہ جس ماحول میں 24 گھنٹے رہتا ہے، اگر وہ آدھ گھنٹہ کسی ٹیچر سے پڑھنے جاتا ہے تو وہ کیسے سارا وہ وہاں سے لے سکتا ہے جو اس کو گھر سے سارا دن تربیت ملتی۔ تو ہر ایک کو خود اپنے لیول پہ کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنی ذمہ داری کسی ٹیچر پر، کسی اسکول پر، کسی انسان پر ڈال کے تو خود کو بری کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ نشے کے بارے میں آپ نے فرمایا الخمر ما خامر العقل، یہ یعنی ایسی چیز ہے جو عقل کے اوپر یعنی غالب آ جاتی، اس لیے اس کو ام الخبائث بھی کہتے ہیں کہ برائیوں کی ماں ہے یہ جو نشہ ہے یا شراب ہے۔ تو اس کو مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے اس طرح چھوڑا کہ ہاتھوں میں جام پکڑے تھے، کنٹینر شراب کے آئے تھے، جب اللہ کا حکم آیا وہیں گرا دیا، اور مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہہ رہی تھی، تو وہ لوگ اس طرح ماننے والے تھے۔ تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی کہ کسی کے ماننے کا لیول بہت جلدی آ جاتا ہے اور کسی کا تھوڑا لیٹ، اور وہاں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہتے تھے، اور اللہ کو انہوں نے پا لیا تھا جیسے پانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اللہ ہمارے اندر بھی وہ محبت دین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور اللہ کی ہمارے اندر بھی ڈالے کہ ہم حکموں پر ایسے ہی عمل کرنے والے بن جائیں، آمین، کیونکہ وہ تو بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔